السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی علی گڑھ سے شائع ہونے والے ہفت روزہ الجمعہ میگزین 8 محرم الحرام 1447 ہجری مطابق 4 جولائی 2025 کے مضامین کی آڈیو ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ پہلا مضمون ہے فضائل یوم عاشورہ کی فضیلت، محمد فرید حبیب ندوی۔ محرم کی 10 تاریخ کو یوم عاشورہ کہتے ہیں۔ اس دن کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس دن تاریخ کے بعض بڑے اہم واقعات پیش آئے، جیسے حضرت آدم اسی دن زمین پر اتارے گئے اور حضرت نوح کی کشتی اسی دن خشکی پر اتری، اور بھی اس طرح کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ ان واقعات کی تاریخی حیثیت جو بھی ہو، یہ بات طے ہے کہ یہ دن بڑی خصوصیت و فضیلت والا ہے۔ اسی طرح یہ بھی درست بات ہے کہ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی۔ اس دن کی فضیلت سے متعلق چند احادیث پیش ہیں۔ نمبر 1، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ قریش کے لوگ زمانہ جاہلیت میں عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھتے تھے۔ پھر جب آپ مدینہ پہنچے تو آپ نے خود بھی اس دن کا روزہ رکھنے کا معمول برقرار رکھا اور اب مسلمانوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد جب رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تو آپ نے فرمایا جو چاہے اس دن روزہ رکھے اور جو چاہے چھوڑ دے۔ مسلم حدیث نمبر 1125۔ دوسری روایت میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیتے تھے، مگر جب رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تو جو چاہتا تھا عاشورہ کا روزہ رکھتا تھا اور جو چاہتا تھا نہیں رکھتا تھا۔ مسلم حدیث نمبر 1125۔ حدیث نمبر 3، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو اہل کتاب کو 10 محرم کا روزہ رکھتے ہوئے پایا۔ جب اس کا سبب دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات عطا کی تھی اور فرعون کو غرق کیا تھا، اس لیے بطور شکرانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا تھا۔ اسی کی یاد میں ہم لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کا تم سے زیادہ میں حقدار ہوں۔ چنانچہ آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ بخاری حدیث نمبر 2004، مسلم حدیث نمبر 1130۔ حدیث نمبر 4، مسلم شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس سے یہ بھی روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن خود روزہ رکھنے کو معمول بنایا اور صحابہ اکرام کو اس کا حکم دیا تو بعض صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس دن کو یہود و نصارہ عید کی حیثیت سے مناتے ہیں، گویا یہ ان کا قومی و مذہبی شعار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ جب اگلا سال آئے گا تو ہم 9 محرم کو بھی روزہ رکھیں گے، یعنی تاکہ ان کے ساتھ مشابہت باقی نہ رہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس جو اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں لیکن اگلے سال ماہ محرم آنے سے قبل ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے۔ مسلم حدیث نمبر 1134۔ اسی لیے فقہاء لکھتے ہیں کہ 10 کے ساتھ 9 تاریخ کا روزہ بھی ملا لینا چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ 9 اور 10ویں تاریخ کا روزہ رکھا جائے، اور اگر 9 کا روزہ نہ رکھ سکے تو پھر 10ویں تاریخ کے ساتھ 11ویں تاریخ کا روزہ ملا لینا چاہیے تاکہ مسلمانوں کا امتیاز برقرار رہے۔ جبکہ بعض علماء کی رائے اب یہ ہے کہ چونکہ ہمارے زمانے میں یہود و نصارہ اس دن کا روزہ نہیں رکھتے، اس لیے اب اس معاملے میں یہود کے ساتھ مشابہت باقی نہیں رہی، لہٰذا اگر صرف 10ویں تاریخ کا روزہ رکھا جائے تب بھی کوئی حرج نہیں۔ حدیث نمبر 5، عاشورہ کے دن روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 10 محرم کے روزے کے بارے میں مجھے اللہ سے امید ہے کہ اس کے رکھنے سے پچھلے سال کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، یعنی چھوٹے گناہ۔ حدیث ترمذی حدیث نمبر 752۔ حدیث نمبر 6، بعض روایت میں آیا ہے کہ عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے میں وسعت اور کشادہ دلی سے کام لینا چاہیے۔ جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے مال و رزق میں کشادگی عطا کرے گا۔ اس طرح کی روایت کئی صحابہ سے مروی ہیں، ان کی سندیں اگرچہ کمزور ہیں لیکن چونکہ کئی سندوں سے یہ بات آئی ہے اس لیے بعض علماء ان کی بنیاد پر اس بات کو ٹھیک سمجھتے ہیں، جبکہ بعض علماء اس بات کو درست نہیں مانتے۔ دوسرا مضمون ہے دعوت فکر و عمل، محرم الحرام غور و فکر کے چند پہلو، محمد خالد ضیاء صدیقی ندوی۔ اسلامی سال کا آغاز جس مہینے سے ہوتا ہے وہ محرم الحرام ہے۔ اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے حرمت و عظمت والا مہینہ بنایا ہے۔ محرم الحرام نہ صرف اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ ہے
بلکہ یہ مہینہ ایثار و قربانی، صبر و استقامت اور تقوی و وفاداری کی شاندار مثال بھی پیش کرتا ہے۔ اس مہینے کی 10ویں تاریخ یعنی یوم عاشورہ کو تاریخ میں بڑے عظیم واقعات پیش آئے ہیں۔ روایت کے مطابق اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات ملی تھی، اور اسی دن نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے خاندان سمیت کربلا کے میدان میں دین کی سربلندی کے لیے عظیم قربانی پیش کی تھی۔ اس لیے اس مہینے کا سبق اور پیغام یہ ہے کہ ہم نیا سال اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے اور سیرت نبوی اور سیرت حسینی کو مشعل راہ بناتے ہوئے گزاریں۔ ہمیں صرف حضرت حسین کی شہادت پر آنسو نہیں بہانا چاہیے، بلکہ ان کے مشن کو اپناتے ہوئے ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے اور دین حق کی سربلندی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے کے لیے مکمل طور پر اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے۔ مگر افسوس کہ اس بابرکت مہینے کو بھی عام مہینوں کی طرح گزار دینے کے ہم عادی ہو چکے ہیں۔ ہم جانے یا انجانے میں وہ کام کرتے ہیں جن کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، اور وہ کام نہیں کرتے جو ہمیں کرنا چاہیے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ جانیں کہ ہمیں اس مہینے میں کون سے کام کرنے چاہیے اور کن کاموں سے بچنا چاہیے۔ محرم الحرام میں ہم کیا کریں؟ نمبر 1، محرم کے پورے مہینے میں زیادہ سے زیادہ نفلی روزے رکھیں۔ نمبر 2، یوم عاشورہ کا روزہ رکھیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں محرم کے روزے کو سابقہ سال کے گناہوں کا کفارہ قرار دیا ہے۔ نمبر 3، توبہ و استغفار، صدقہ و خیرات اور احتساب نفس کی فکر کریں تاکہ ہمارا نیا سال اصلاح نفس، قرب الہی اور نیک ارادوں کے ساتھ شروع ہو۔ نمبر 4، کربلا کے پیغام پر غور کریں، اس لیے کہ کربلا محض ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ہر دور کے مظلوموں اور اہل حق کے لیے مشعل راہ ہے۔ نمبر 5، جملہ اہل بیت اور تمام صحابہ سے محبت کریں، کیونکہ امت کا اتحاد اسی وقت ممکن ہے جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اہل بیت اور آپ کے تمام صحابہ سے بغیر افراط اور تفریط کے غیر مشروط محبت رکھیں۔ کن امور سے بچیں؟ نمبر 1، نوحہ و ماتم کرنے اور خود کو اذیت دینے سے بچیں، اس لیے کہ اسلام نے کسی بھی غم میں خود کو تکلیف دینے سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ صحابہ اکرام نے بھی حضرت امام حسین کے سانحے پر صبر اور دعا کا راستہ اختیار کیا تھا۔ نمبر 2، تعزیہ بنانے اور بے ہنگم جلوس نکالنے سے بچیں۔ نمبر 3، من گھڑت واقعات اور جذباتی تقریروں سے گریز کریں، اس لیے کہ کربلا کے حوالے سے درست واقعات کے علاوہ جذبات کو بھڑکانے والی فرضی داستانیں نہ صرف تاریخی خیانت ہیں بلکہ امت کے فکری بگاڑ کا سبب بھی ہیں۔ نمبر 4، فرقہ وارانہ نعروں اور فتنہ انگیزی سے گریز کریں، کیونکہ محرم الحرام کا پیغام اتحاد و اصلاح ہے، نہ کہ اختلاف و انتشار۔ اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کی حرمت کو سمجھنے، بدعات و خرافات سے بچنے اور اس مہینے کے حقیقی پیغام کو اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تیسرا مضمون ہے نمونۂ عمل۔ حضرت حسن و حسین کا کردار ہمارے لیے نمونہ۔ محمد خالد ضیاء صدیقی ندوی۔ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ مہینہ ایک طرف ہجرت کی یاد دلاتا ہے تو دوسری طرف اسلامی کیلنڈر کے آغاز کی تاریخ کو بھی ذہنوں میں تازہ کرتا ہے، اور تیسری طرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دل خراش منظر بھی سامنے لاتا ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اس مہینے کو کئی اعتبار سے اہمیت حاصل ہے، لیکن آج کے حالات میں ان پہلوؤں پر گفتگو کرنے کی بجائے زیادہ مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نواسوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کی زندگی میں پائے جانے والے اسوے کو سامنے رکھ کر اپنا جائزہ لیا جائے۔ موجودہ دور میں جب ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اقتدار کی چاہت، منصب کی ہوس اور اختلاف و انتشار کی فضا انتہائی افسوسناک حد تک ہمارے سماج میں پائی جاتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے عہدوں کو پانے کے لیے لڑائی جھگڑے تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ دوسری طرف مسلمان اس قدر منتشر، بکھرے ہوئے اور اتنے خانوں میں بٹے ہوئے کہ ان کے متحد ہونے کے بارے میں سوچنا بھی اب خواب سا معلوم ہوتا ہے۔ تیسری طرف بعض طاقتوں کی طرف سے ہم سے مطالبہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی شریعت پر عمل نہ کریں، اپنے اسلامی تشخص یعنی آئیڈینٹی سے دستبردار ہو جائیں اور اپنے دین میں کمی بیشی کے لیے تیار ہو جائیں۔ ایسے حالات میں حضرات حسنین کی زندگیوں میں ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ موجود ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ امت کے اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے اور ملت کو اختلاف و انتشار سے بچانے کے لیے ایثار سے کام لیا جائے، دوسروں کو آگے رکھ کر اور خود پیچھے رہ کر کام کیا جائے۔ منصب حاصل کرنے کے لیے لڑائی جھگڑا نہ کیا جائے بلکہ حق رکھنے اور اہل ہونے کے باوجود اپنے منصب کی قربانی دے دی جائے۔ جبکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی یہ سبق دیتی ہے کہ دین و شریعت پر جب حملہ ہو تو پوری قوت سے اس کا مقابلہ کیا جائے۔ حملہ جس قسم کا ہو اس کا جواب بھی اسی طرح دیا جائے۔ اگر کوئی ہم سے ہمارے دین و ایمان کا سودا کرنے کا مطالبہ کرے تو ہم اپنی جان کی قربانی تو دے دیں، لیکن اپنے دین کو چھوڑنا اور اپنے ایمان کا سودا کرنا کسی حال میں منظور نہ کریں۔
یہ دونوں کردار ہمارے لیے نمونہ ہیں، ہر ایک کی اپنی الگ اہمیت ہے۔ آج کے حالات میں ان دونوں نمونوں پر عمل کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ امت کی وحدت کو برقرار رکھنے کے لیے عہدہ و اقتدار کی قربانی کا حسنی نمونہ، اور دین و شریعت کی حفاظت کے لیے اپنی پیاری جان تک کی قربانی کا حسینی نمونہ۔ آخری مضمون ہے مسائل۔ محرم کے مہینے میں شادی کرنا۔ اسلام کی نظر میں کوئی بھی مہینہ منحوس نہیں ہے، کسی بھی مہینے میں شادی یا خوشی کا کوئی بھی کام کیا جا سکتا ہے۔ عرب کے لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولا سفر، یعنی سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ بخاری حدیث نمبر 5770۔ اسی طرح لوگ شوال کے مہینے میں شادی کرنے کو برا سمجھتے تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی تردید کی اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ شوال کے مہینے میں نکاح کیا اور شوال میں ہی میری رخصتی ہوئی۔ مسلم حدیث نمبر 3483۔ اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کی شادی محرم کے مہینے میں ہوئی، اس لیے اس مہینے میں شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔